جنت نظیر بستیوں کی تقدیر، انتظار حسین۔ سویرے جو کل میری آنکھ کھلی اور اخبار پر نظر گئی تو اسے سوات کی خبروں سے بھرا پایا۔ خبر لانے والے وہاں سے کیسی بری بری خبریں لے کر آتے ہیں، اور انہی خبروں کے ساتھ وہ ہمیں یہ بھی بتاتے نظر آئے کہ پاکستان کی زمین کا یہ ٹکڑا کتنا حسین ہوا کرتا تھا، قدرت نے یہاں کتنی فیاضی سے حسن کی دولت لنڈھائی تھی۔ یہ ذکر اذکار پڑھتے ہوئے ہمیں کشمیر کی یاد بے طرح آئی۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم کشمیر کے حسن کی تعریف بہت سنا کرتے تھے۔ تقسیم سے پہلے جب کشمیر کو ایک خالی کشمیر نہیں لکھا جاتا تھا، اس کے ساتھ جنت نظیر کا لاحقہ بھی ضرور لگایا جاتا تھا۔ شاعر کب سے کشمیر جنت نظیر کے قصیدے پڑھ رہے تھے۔ ہم نے جب ہوش سنبھالا تو ایک افسانہ نگار تھا جو اس کے قدرتی حسن پر فیفتہ دیکھا۔ سچ پوچھو تو ہم کرشن چندر کے افسانوں ہی میں اس علاقے کے حسن کے نقشے دیکھ دیکھ کر اس پر فیفتہ ہو گئے تھے، مگر اس بر صغیر میں آزادی کی سواری بھلی آئی کہ اس کے حسن کو رونتی چلی گئی۔ اب کشمیر کو کوئی کشمیر جنت نظیر نہیں لکھتا۔ پاکستان میں حسن کے جویاؤں نے جنت کا ایک اور ٹکڑا دریافت کر لیا۔ سوات ان کے لیے کشمیر جنت نظیر کا نعم البدل بن گیا۔ جنہوں نے اس علاقے کی سیر کی ہے اور جس طرح وہ اب اسے بیان کر رہے ہیں، اسے پڑھ کر ہمیں وہ شعر یاد آتا ہے جو ایسے خوبصورت مقامات کے تذکرے میں اکثر نقل کیا جاتا ہے۔ اگر فردوس بر روئے زمین است، ہمی است و ہمی است و ہمی است، مگر اب یہ است نہیں رہا، بود ہو گیا۔ راوی اب سوات مینو سواد کے لیے بربادی لکھتا ہے۔ کشمیر جنت نظیر تھا تو سوات کو مینو سواد کہو۔ بد شکنی کے آثار تو اب سے بہت پہلے نظر آنے لگے تھے۔ لڑکیوں کے اسکولوں کے جلنے کی خبروں کا آنا اس علاقے کے بارے میں کوئی اچھا شگون تو نہیں تھا، لیکن برا ہوا پاکستان کی سیاست کا اور اہل اقتدار کی ہوس اقتدار کا۔ انہوں نے ایسی خبروں کو سرسری لیا، بلکہ سنتے ہیں کہ انہوں نے ایسے گروہوں کے ساتھ سودے بازی شروع کر دی۔ خیر، وہ تو سودے بازی میں بہت کما کر اور کھو کر چلے گئے۔ پانی تب چڑھنا شروع ہوا تھا، اب سر سے اونچا ہو چکا ہے، اور اب شور پڑنا شروع ہوا ہے کہ سوات میں کیا ہو رہا ہے۔ گرنے لگی کڑی پہ کڑی تب خبر پڑی۔ خیر، لڑکیوں کے اسکول تو بہت جل چکے، تھوڑے رہ گئے ہیں، وہ بھی کب تک؟ آج نہیں تو کل جل جائیں گے، مگر کچھ اور کاروبار بھی تو ہیں جو وہاں اس وقت مشکل میں ہیں۔ بھلا پوچھو حجاموں اور درزیوں نے کس کا کیا بگاڑا تھا جو وہ بھی زد میں آ گئے ہیں؟ اصل میں ایسے زمانوں میں پتہ نہیں چلتا کہ کون کس وقت زد میں آ جائے۔ اب بھلا حجام اور درزی سوات میں کسی سے کیا کہہ رہے تھے؟ ان پر استاد کس خوشی میں پڑی؟ ذرا قریدا تو یہ پتہ چلا کہ درزیوں کو ان کی سوئی لے بیٹھی، اور حجام جس استرے سے دوسروں کی حجامت کرتے تھے، اب وہ استرا ہی ان کا سر مونڈنے پر تلا ہوا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ سوئی کے معاملے میں مجرم مسلمان ہیں۔ ان کی آمد سے پہلے ہندوستان والے سوئی نام کے فتنے سے ناآشنا تھے۔ ساڑی، دھوتی، لنگی، پگڑی قدیم زمانے میں اس دیس والوں کا ہی پہناوا تھا، اس لیے وہ درزی نام کی مخلوق سے بھی ناآشنا تھے۔ مسلمان اس سرزمین پر وارد ہوئے تو اپنے ساتھ سوئی بھی لائے۔ جہاں سوئی ہوگی، ہاں کسی نہ کسی وقت درزی بھی نمودار ہوگا، اور جب درزی ہوگا تو بیویاں بھی اپنے لباس کی سلائی کے لیے ان سے رجوع کریں گی۔ اگر سچ پوچھو تو درزیوں کا کاروبار بیویوں ہی کے شوق آرائش کا مرہون منت چلا رہا تھا۔ مردوں کا معاملہ تو یہ تھا کہ الٹا سیدھا جیسا ملا پہن لیا۔ ریڈی میڈ پتلونوں کوٹوں کے بعد تو وہ درزی سے بڑی حد تک بے نیاز ہی ہو گئے۔ مگر اب سوات میں خواتین پر پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ وہ درزیوں سے رجوع نہ کریں۔ لیجئے، درزیوں کی دنیا تو اندھیر ہو گئی۔ رہ گئے حجام تو پابندی ان پر بھی لگائی گئی ہے، مگر انہوں نے اپنے بچاؤ کا ایک راستہ بھی دریافت کر لیا ہے۔ اعلان کر دیا ہے کہ سوات کے جوان کان کھول کر سن لیں کہ ہم کسی کی داڑھی کو استرا نہیں لگائیں گے۔
ویسے کینچی بھی اب وہ سوچ سمجھ کر چلائیں گے. کینچی کا کوئی اعتبار تو نہیں ہے کہ کب زیادہ تیزی سے چل جائے اور شرع کی حد سے تجاوز کر جائے. اور ہاں، وہ دکاندار جو کیسٹ اور سی ڈی کا کاروبار کرتے ہیں، ان کے لیے تو سوات کے نئے بندوبست میں تو سرے سے کوئی گنجائش نہیں ہے. گلشن میں بندوبست برنگ دیگر ہے آج. اس بندوبست میں دو چیزوں کو تو مطلق گنجائش نہیں ہے، لڑکیوں کی تعلیم کی اور کیسٹ سی ڈی کے شوق کی. خیر، ابھی تک تو اتنا ہی ہے، آگے تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو. ہم آپ اسلام کے حوالے سے بحث کرتے رہیں گے، اسلام کیا کہتا ہے اور کیا نہیں کہتا، لیکن ہم آپ ہیں کسی گنتی میں؟ طاقت جس کے پاس ہو، بات تو اس کی چلے گی. وہ اسلام کی جو بھی تعبیر کرے گا وہ مانی جائے گی. مگر سوات میں قدرت کی بخشی ہوئی دولت اپنے دامن میں سمیٹے بیٹھا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ وہاں سے جو آ رہا ہے اجڑنے ہی کی خبر لے کر آ رہا ہے. تمہارے منہ میں کالی زبان، ارے کوئی اچھی خبر بھی لے کر آؤ. ویسے اگر یہی لیل و نہار رہے تو پھر غالب کا یہ شعر سن لو: یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئیں.